میں کہا جی وہ بادشاہ نو بھیک منگاوے تخت بہاوے کائی. انہی تختوں پہ آپ روم چلے جائیں, بڑے بڑے بادشاہوں کے تخت ہیں, وہاں کائی لگی ہوئی ہے LG, اس تختوں پہ وہ براجمان ہے. لوگ سیلفیاں لے رہے ہیں ان اجڑے دیاروں. لیکن کچھ دیار, کچھ قبریں ایسی ہیں جنہیں دیکھ کے وحشت نہیں ہوتی, سکون آتا ہے. احرام مصر کو دیکھ کے وحشت اور ہیبت ہوتی ہے, پیٹرا کو دیکھ کے بھی ایک وحشت اور ہیبت ہوتی ہے, اگرچہ وہ انجینئرنگ کا کیا شاہکار ہے. یہ میں اس دن بچوں سے بات کر رہا تھا, میں ایک بھائی خالد کہتا ہوتا ہے, بڑی خوبصورت بات کرتا ہے. وہ کہتا ہوتا ہے کہ میں نے بہت سوچا ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ جو ہے نا وہ ایکویلٹی رکھتا ہے, سب کو وہ ایکول اپرچونیٹیز دیتا ہے. ہم لوگ, آج کا انسان سمجھ رہا ہے کہ ہم ہوائی جہاز میں زمین کو وہاں سے دیکھ رہے ہیں, ہم ایسے ٹریول کر رہے ہیں. کہتے ہوتے کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم بہت ترقی کر گئے ہیں, لیکن آج سے صدیوں پہلے ہم سے زیادہ ڈیولپڈ لوگ گزر چکے ہیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ کس طرح اتنی تیزی سے اتنا ڈسٹینس طے کرتے تھے, یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. انہوں نے کیسے احرام مصر تو ابھی تھوڑی دیر کی بات ہے, چلی میں, پیرو میں ایسی ایسی چیزیں پرانی مل رہی ہیں, ہماری سمجھ سے باہر ہیں کہ ان کو اس انجینئرنگ سے بنایا گیا ہے, کس نے بنایا ہے, اتنی ہیوی مشینری کہاں سے ہے, یہ کیا ہے. یہ کہتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہم قد میں بھی چھوٹے ہوتے گئے ہیں, اور ہماری جو اسپرچول یا فزیکل پارس تھیں وہ ہم آہستہ آہستہ لوز کرتے گئے ہیں, اور یہ والی ترقی ہم نے بہت کی ہے. لیکن اس وقت کا انسان بھی اپنے طریقے سے ٹائم ٹریول, یہ ٹائم ڈسٹینس ساری چیزیں طے بھی کر لیتا تھا, اور اس کو کوئی فیسلٹیز حاصل تھی, اس کا ٹائم, اس کی تھاٹ پروسیس, اس کا علم جو ہے وہ اس وقت اور طریقے سے تھا, اس کی ڈسکرپشن ان چیزوں کی شاید کوئی اور تھی. لیکن بہرحال انہیں بھی اس وقت اپرچونیٹیز اویلیبل تھیں, ان کا حساب اس حساب سے ہوگا. اس وقت بھی زمانے کے ماڈرن لوگ رہے ہیں, اور شاید آج ہم انہیں اگر ریئل میں دیکھیں تو ہم ان سے بہت پیچھے ہوں. جارڈن میں بھی اگر آپ جائیں, وہی پیٹرا والے جو پہاڑوں میں جو انہوں نے جس طرح گھر بنائے ہوئے ہیں, ایگزیکٹ نام میرے ذہن سے نام نکل گیا, لیکن جس طرح انہوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں, وہ پہاڑوں کے اندر وہ پوری انجینئرنگ ہے. کس مشینری سے کیسے ہے آپ سوچتے رہیں, لیکن بہرحال انہوں نے بنائے ہیں. شاید آج بھی ہم بنانا چاہیں, اس میں بڑا ٹائم لگے اور بڑی مشکل کام ہے وہ, اور اس میں ہر چیز کا خیال کرنا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ بھی اپنی اپنی ٹیکنالوجی میں بہت آگے تھے. لیکن یہ ضرور اس میں میسج ہے کہ وہ محل تو وہیں کھڑے ہیں لیکن خالی ہیں, اور وہ کہتا ہے کہ میں نے انہیں ہلنے بھی نہیں دیا تھا. وہ اپنے گھروں میں ہی, انہیں ہوا نے ہی آ لیا. کہیں ہوا کا عذاب ہے, کہیں کچھ بھی ہے. بہرحال وہ خوفناک باتیں ہیں, لیکن دیز آر ہارش ریئلٹیز. وہ نیچرل لاز جو اس کے ہیں, جنہوں نے وہ پا لیے ہیں, وہ کرتے رہے ہیں. ہاں وہ سارا ہی ہے. تو اس لیے اس کو کیا ڈیفائن آپ کریں گے, کیا اس کو سمجھیں گے, کیا نہیں سمجھیں گے. ہاں اس سارے سفر میں, اس ساری گفتگو میں انسان یہ کرنا بھی کیوں چاہتا ہے, مجھے نہیں پتا کیا حاصل کرنا چاہتا ہے. تو اصل چیز تو امورٹیلٹی ہے شاید, اور ایکسٹریم کائنڈ آف پاور اور یونیکنیس ہے کہ میں جو ہوں نا اس طرح کا کوئی اور نہ ہو. یہ زیادہ تر انسانوں کا جو وہ ترقی کرتے ہیں تو مقصد ان کا یہی ہوتا ہے. لباس میں ہوں, چاہے رہن سہن میں ہوں, بادشاہت مل جائے تو انہیں دوسرے ملکوں پہ قبضے کی سوچ جاتی ہے. اینڈ نہیں ہے نا اس کا, چلتے جاتے ہیں. اس ساری کوشش میں جو مرضی کر لیں, سب سے خوبصورت اور پاورفل ریئل طاقت ہے جو لانگ لاسٹنگ ہے, وہ انکنڈیشنل لو ہے. بے غرض
بے لوث پیار. اگر پیار کے لفظ پہ آپ کو غصہ ہے, آپ لوگوں کو غیر پارلیمانی لگتا ہے, لچر لگتا ہے یا فوش لگتا ہے, تو بے لوثیت اس سے پاورفل چیز میں نہیں دیکھی. بے لوث. اور جن لوگوں نے یہ کیا ہے کائنات میں, وہ اپنے نشان چھوڑ گئے کسی نہ کسی فارم میں جاری ہو ساری.